السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آصف میرا نام ہے اور فوج سے میں ریٹائر ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دین کے حوالے سے آپ کی کاوشوں کو۔ لیکن جو ایک ابتدائی اور عملی طور پر جس چیز سے کافی جو سابقہ پیش آتا رہا ہے اور مسئلہ رہا ہے وہ ہے کہ بچوں کو جب ہم داخل کروانا چاہتے ہیں یا ابتدائی سے کوئی دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو جو دنیاوی علوم ہیں یا تو وہ ان میں پیچھے رہ جاتے ہیں یا وہ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی آرگنائزیشن یا کوئی ایسا اسکول جو کہ اور کچھ نہیں، مطلب کم از کم ضلعی لیول پر ہو، تاکہ جو مختلف لوگ ہیں وہ اس میں اپنے بچوں کو داخل کروا جو چاہتے ہیں، تاکہ دین کی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو علوم ہیں ان سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو ان کے لیے ڈاکٹر صاحب بڑا وہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ کہاں ان کو داخل کروایا جائے۔ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں اور پھر بھی اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اور فوج میں رہتے ہوئے مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، وہاں آپ بالکل مجبور ہوتے ہیں کہ آپ انہی درس گاہوں میں ان کو تعلیم دلوائیں جہاں پر جو ہے کہ جو نظام چل رہا ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ آپ کی تشویش بجا ہے، اور آپ نے جو بھی مسئلہ پیش کیا ہے وہ واقعی ہے، حقیقی ہے، اور ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے یہ کام کیا بھی ہے۔ مثلا اقرا، غالباً اقرا روضۃ الاطفال کے نام سے کافی لمبا ایک جو ہے سلسلہ اسکولوں کا شروع ہوا ہے، جس میں کہ بچوں کو شروع ہی سے، ابتدا ہی سے مذہبی اور دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ کہ فرض کیجئے کہ ہم اس کی کوشش کرتے، ہم نے کوشش قرآن کالج کے ضمن میں کر کے دیکھی تو معلوم ہوا کہ آرٹس کو پڑھنے کے لیے تو لوگ تیار ہی نہیں ہیں، اور ہمیں اصل دلچسپی اس سے ہے کہ نظریات جو ہیں دنیا میں آج جو اصل گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں وہ تو ان سبجیکٹس میں، ہیومینٹیز جن کو کہتے ہیں۔ سائنس میں کیا گمراہی ہے؟ کیمسٹری میں کیا گمراہی آئے گی؟ یہ پتہ چل گیا کہ H2O ہے، پانی جو ہے اس میں 2 ایٹم ہائیڈروجن کے ہیں، ایک آکسیجن کا، اب اس میں کیا گمراہی آئے گی؟ آپ کی انجینئرنگ میں کیا گمراہی آئے گی؟ آپ کو پتہ ہے اتنا چوڑا ہے یہ ہال، اور یہاں پہ بیم ڈالنا ہے تو اس میں بیم کتنا ہونا چاہیے، کتنی اونچائی، کتنی چوڑائی، ان میں لوہا کتنا ہونا چاہیے۔ اس کا کوئی تعلق نظریات سے نہیں ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر کا معاملہ ہے، اس کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ نظریات کا تعلق فلسفے سے ہے، سائیکالوجی سے ہے، اکنامکس سے ہے، پولیٹیکل سائنس سے ہے، سوشیولوجی سے ہے، ساری چیزیں تو یہ ہیں، لیکن یہ آج پڑھنے کو کوئی تیار نہیں۔ اچھا، اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اسکول کھول لیں، اب اگر آپ اس اسکول کا معیار تعلیم کا وہ نہ رکھیں جو تعلیم کے دوسرے جو بھی مدرسے چل رہے ہیں، اسکول چل رہے ہیں، یہ بیکن ہاؤس سسٹم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں لائیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے بھی پرائرٹی جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی ہوتی ہے بالعموم۔ وہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ہو جائے، پرائرٹی دین کی تعلیم کی نہیں ہوتی۔ وہ تعلیم دینے کے لیے آپ کو جس طرح کا انتظام کرنا چاہیے، تنخواہیں اونچی دینی پڑیں گی، تنخواہیں زیادہ دینے کے لیے فیس زیادہ رکھنی پڑے گی۔ اب فرض کیجئے کوئی دینی ادارہ یہ کام کر رہا ہو تو اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے کہ لوگ دیکھو جی یہ دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اسکول کھولا تو 3000 روپے فیس لے رہے ہیں۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو اسکول کھولا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے زیادہ معیاری اور عالی کو جو ہے وہ ہو نہیں سکتا اسکول۔ وہ 6000 روپے تنخواہ وہ فیس ہے، اور وہ شخص تو بہت ہی اس معاملے میں کامیاب ہے۔ اس کے ہاں یعنی لوگ کھڑے رہتے ہیں قطار میں، اور ایک محدود تعداد سے زیادہ دیتا نہیں ہے، اور پہلے والدین کو بلا کے انٹرویو لیتا ہے، تمہارے گھر میں ٹیلی ویژن تو نہیں ہے؟ اگر ٹیلی ویژن ہے تو لے جاؤ اپنے بچے کو، ہم کیا پڑھائیں گے اسے؟ اس نے آ کے پھر جو ہے گھر میں تو ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، سارا ذہن تو اس کا وہاں بنے گا، ہم کیا ذہن بنائیں گے اس کو؟ لے جاؤ۔ اسی طریقے سے تمہارے گھر میں پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، لے جاؤ۔ جو بھی ہم باتیں بتانا چاہتے ہیں اس کو گھر میں عمل نہیں دیکھے گا بچہ، تو اس میں تو ایک جو ہے پیدا ہو جائے گی، ایک اسپلٹ پرسنالٹی۔ تو اس طریقے سے، لیکن ایسا ہونا جو ہے بمبئی جیسے شہر میں، اور ایک ایسے شخص کے لیے جس نے کہ اسی کام کو اپنا مین بنا رکھا ہو ایشو، تو ممکن ہے، اور جگہوں پر ممکن نہیں ہے۔ میں یہاں آپ کو بتا دوں واقعتاً کہ جماعت اسلامی کے احباب نے یہ پنجاب اسکول جو ہے قائم کیا، بہت بڑا اسکول ہے، بہت اعلیٰ اس کی عمارت ہے، عمدہ ہے، ہر اعتبار سے معیاری ہے، تعلیم بھی معیاری ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا ایک دفعہ
جب ہمارے صدر تھے لغاری صاحب، فاروق احمد لغاری صاحب، تو وہ ایک دفعہ آئے تھے 50 لاکھ روپیہ دے کے چلے گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ان حکمرانوں کے لیے تو یہ نانا جی کی فاتحہ جو ہے حلوائی کی دکان پر حکومت کے فرد ہوتے ہیں وہ دے گئے، لیکن ان کی مینیجنگ کمیٹی کے لوگ میرے پاس آئے اس اسکول کی، اور وہ لوگ سب کے سب تھے۔ ان کا ڈاکٹر صاحب ہم نے اسکول بھی بنا لیا، عمارت بھی عمدہ ہے، ہمارے تعلیم کے جو ہے رزلٹس امتحانات کے اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا ہے، لیکن اگر ہم کو دینی تعلیم کا ایلیمنٹ اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً والدین کی طرف سے احتجاج اور شور، یہ کیا کر رہے ہو تم، جو ہے تم بچے کے ذہن پر مزید بوجھ ڈال رہے ہو، پہلے ہی جو ہے نصاب سرکاری وہ کوئی معمولی نہیں ہے، اب اضافی بوجھ وہ احتجاج ہوتا ہے، لہذا ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو اس طرح کے معاملات اس میں ہے۔ اس میں جو اولی شکل ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو آپ تعلیم تو دلوائیں، جو بھی نظام ہے اس وقت عام تعلیم کا، تاکہ بچہ جو ہے اپنے ماحول کے اندر کسی انفیورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا نہ ہو، لیکن یہ گھر پر اہتمام کریں۔ ایک تو آپ گھر پر ایک دینی ماحول اگر فراہم کریں گے، اپنے والدین کو دیکھتے ہوں گے کہ یہ تو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ سارا معاملہ جو ہے اپنے والدین کا کردار سامنے آئے گا، اور والدین کا جو ہے طرز عمل زندگی کا وہ سامنے آئے گا۔ اور پھر نمبر 1 2 یہ کہ آپ اہتمام ایسا کر دیں کہ پہلی جماعت سے بچے کو عربی کی تعلیم دینی شروع کر دیں۔ پہلی جماعت ہی سے آپ کو اسکول کے اندر وہ انگلش پڑھ رہا ہے یا وہ اردو بھی پڑھ رہا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر گھر پہ آپ کوئی ایک ٹیوشن رکھ دیں اور وہ ان کو جو ہے عربی کی تعلیم دینی شروع کر دیں، الف باتا سے شروع کریں، بڑے آسانی کے ساتھ۔ جیسے جیسے بچہ آگے بڑھ رہا ہے گریڈز کے اندر، اس کے کورسز دنیا میں ہیں، آپ مصر سے منگا سکتے ہیں، سعودی عرب سے منگا سکتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہاں بہت محنت کر کے اس نظام تعلیم کو کیا گیا۔ سعودی عرب میں تو یکجا بھی ہے نظام، وہاں یہ 2 نظام علیحدہ نہیں ہے، میٹرک تک جو ہے ان کے ہاں تعلیم بالکل مشترک ہے، اس میں جو ہے سائنس کے لڑکے اور آرٹس کے لڑکے اور میڈیکل کے لڑکے اور جو ہے انجینئرنگ کے لڑکے اور اسلامی جو ہے جو میں کرنا چاہتے ہیں اسپیشل، سب پڑھیں گے ایک ہی کورس، پہلی جماعت سے 8ویں 10ویں جماعت تک۔ اس کے بعد پھر کلاسیفیکیشن ہو جائے گی، تو بنیادی دینی تعلیم وہ اس وقت دے دیتے ہیں۔ 10ویں جماعت کا بچہ جو ہے کافی سمجھدار ہوتا ہے، اور عربی زبان ان کی اپنی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ عربی زبان کا اپنے طور پر آپ اہتمام کریں، تو اس سے یہ ہے کہ جو آپ کو مقصود ہے انشاءاللہ وہ حاصل ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ اور کوئی میں اس سلسلے میں ہم تو اس کام کو نہیں کر پائے ہیں، اپنی جو ہے اس میں کوتاہی کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔